کتابوں والا عشق تانیہ طاہر ناولز قسط نمبر 20۔ مالا کا نکاح کیا ہوا اس کے لیے تو دنیا ہی بدل گئی اور جہان کہیں دور اور پیچھے رہ گیا۔ نگین اسے چند اچھے الفاظ بول دیتی، عافیہ البتہ ناک منہ مارتی لیکن نگین کی وجہ سے چپ ہو جاتی، کیونکہ نگین نے عافیہ کی بہو کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے ماموں وغیرہ اس سے بات کرنے لگے تو وہ شاید زندگی میں یہ تصور کر ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ لوگ اس سے بات کریں گے۔ ریاض نے سب سے پہلے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مالا اس دن شکر ادا کرتے ہوئے بہت روئی تھی، جبکہ باقی سب بھی بہت اچھے تھے اس کے ساتھ۔ اکثر اگر گھر میں کوئی مالا سے بات نہیں کرتا تھا تو وہ حنین تھی۔ وہ جب اسے بولنے کی کوشش کرتی وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی، لیکن ایک حنین کے علاوہ باقی سب بہت خوش تھے، اور اگر پیاسے کو پانی مل جائے وہ بھی جی بھر کر، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ پانی کہاں سے مل رہا ہے۔ وہ خوش تھی، جہان کی سوچ بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر گئے تھے، گھر میں سب نارمل تھا، سوائے اس بات کے کہ رحاب پر مشکل آئی ہوئی تھی، اور وہ اکثر اس سے کہتی کہ تمہارے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، دیکھو اس کے تصور میں یہ سب نہیں تھا اور ایک دم اللہ نے اسے کتنا کچھ دے دیا تھا۔ رحاب پر سالم نے بھرپور وزن ڈالا ہوا تھا کہ وہ بلال کو کہے طلاق دے، اور اب تو گھر میں وجدان و ریاض نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ سب کا رویہ اس کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا، حنین بھی ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ کہتی جاتی۔ اور ایک اینا تھی جو شاید بہت خوش اور مطمئن تھی۔ آج ان لوگوں نے سوچا تھا وہ شاپنگ پر جائیں گے۔ جہاں جب سے پنڈی گیا تھا تب سے اس رات کو ریاض نے آفس جانے کے آرڈرز دے دیے تھے۔ ساتھ نے مالا کو پیسے دیے اور شاپنگ کا کہا۔ وہ مسکراتی، اتنے سارے پیسے، وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ سارے تمہارے ہیں، جیسے چاہو استعمال کرو، وہ مسکراتی تو مالا سر ہلا گئی۔ وہ جب اپنے کمرے سے نکلی تو نگین نے بھی اسے دیکھا۔ شاپنگ پہ جانا ہے تم نے؟ وہ جیسے اسی کے پاس آ رہی تھی۔ جی ممانی۔ اسے یاد تھا جب سالم نے اسے پیسے دیے تھے تو نگین نے کیسے چھین لیے تھے۔ توقع اب بھی یہی تھی، تبھی اس نے اپنی مٹھی میں دبا لیے تھے۔ ساتھ نے پیسے دیے ہیں یا میں دوں؟ نگین کی بات پہ وہ دیوار تھام گئی، حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لو، رکھ لو۔ نہیں، ساتھ نے دیے ہیں، وہ نفی کرنے لگی۔ ارے نہیں، کام آئیں گے، انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اچھا تم سے ایک کام کہا تھا میں نے۔ نگین مدعے پر آئی، زیادہ سویٹ ہونے کا دل جو نہیں تھا اس کے ساتھ۔ وہ میں نے بات کی ہے ساتھ سے، وہ کہہ رہے تھے بس پرسوں تک ان کی فلائٹ ہے۔ میں نے کہا تھا تم نے اپنی بات کی؟ جی کی ہے، وہ بولی۔ نگین اسے جان سی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کی ہے ممانی، وہ کہتے ہیں جانے کے بعد بلا لوں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، بس ہفتے سے پہلے پہلے نکلو تو یہاں سے، وہ بولی تو لہجے میں بے چینی تھی۔ مالا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو نگین جانتی تھی کہ ہفتے کو جہان واپس آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے اتنا مصروف رہا کہ اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، اور پھر جب ماں سے بات کی تو اس نے سب کچھ نارمل ٹھیک ٹھاک کا بتا دیا، اور باقی سب کو روکے رکھا کہ کوئی جہان سے رابطہ نہ کرے، اور جب بری قسمت چل رہی ہو تو 100% ایسے معاملات چل نکلتے ہیں جو کسی کے حق میں ہوتے ہیں اور کسی کے حق میں نہیں ہوتے۔ تمہیں کہا ہے نا چلی جاؤ یہاں سے۔ نگین نے اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا اور تان پیسے۔ میں کہتی ہوں، وہ جلدی سے بولی تو نگین نے سر ہلایا۔ 2 دن ہیں، پاسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ تو 2 دن ہیں، پاسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو میں بات کرتی ہوں ریاض سے، وہ کروا دیں گے۔ جی، نگین نے سر ہلایا اور چلی گئی۔ مالا کو سمجھ آ گئی تھی یقیناً ہفتے کو جہان آنے والا ہوگا۔ اچھا تھا نا وہ چلی جاتی یہاں سے، نہ سامنا ہوتا نہ کچھ اور۔ وہ لاؤنج میں آ گئی، ایک نظر عافیہ اور ساجدہ کو دیکھا جو چائے پی رہی تھیں، اور وہ کچن میں آ گئی۔
वो आप काम में उलझी हुई थी। वो मुस्कुरा कर उसके नज़दीक आई। रेस्ट करो, मैं कर लेती हूँ, वो बोली। नहीं, सब गुस्सा करेंगे। रुहाब ने नफ़ी की। ये सब उन लोगों की आदत है। तुम हटो, मैं अभी कर दूंगी। ज़बरदस्ती उसे हटाया और रुहाब ने सुख का सांस लिया। वो टेबल पर सरक के बेसाख्ता रो थी। अरे रुहाब! माला पलटी और परेशानी से उसके सर पर हाथ रखा। ये कैसी ज़िंदगी है माला? इतनी मुशक्क़त, इतनी अज़ियत, इतनी बातें और इतनी नफ़रत। मैं मैं ये सब सह नहीं पा रही, वो बोली तो माला ने उसे गले से लगा लिया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, सात भाई बहुत अच्छे हैं, वो बोली तो माला ने सर हिलाया। मामू भी बहुत अच्छे हैं, बस वो गुस्से में हैं। इतने दिनों में उनका गुस्सा उतरने का नाम नहीं ले रहा। अगर तो कभी भी आगे तो कभी भी नहीं उतरेगा। और मुझे लगता है अगर बिलाल भाई ने तलाक ना दी तो ये सब मेरे लिए और मसाइल बना देंगे। शायद जीना आराम कर दे। वहाँ मुसलसल रो रही थी। एक बात कहूँ, तुम अपने भाई से कहो ना वो जिद से हट जाएं। ये लोग बहुत ज़िद्दी हैं। रुहाब भी अपनी मर्जी से लोगों की ज़िंदगियों के फैसले करते हैं। इनकी नाक और अना इतनी बुलंद है कि अपनी इज्जत की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तुम इनसे कहो वो तुम्हारी ज़िंदगी पर ही एहसान कर दें, वो बोली तो रुहाब ने सर हिलाया और आंसू साफ किए। माला रुहाब अब दोनों तैयार हैं। हयाम अंदर आई। हाँ बस कुछ देर में चलते हैं, माला ने कहा। मैं कब से वेट कर रही थी, वो मुंह बना के। अच्छा भाई चल लेते हैं ना, उदास ना हो, माला ने प्यार से कहा। और रुहाब को हयाम ने ज़बरदस्ती भेज दिया कि वो चेंज कर रहा है। कुछ देर तक सब कुछ बनाकर वो तीनों शॉपिंग के लिए निकल आईं। मॉल, वो भी इतना बड़ा। शायद माला और वहाँ पहली बार देख रही थी क्योंकि इससे पहले इत्तेफाक हुआ ही नहीं और हयाम लोकेशन निकाल कर यहाँ तक पहुँच गई थी। उन लोगों ने बहुत अच्छी शॉपिंग की, हंसी मजाक किया और आइसक्रीम खाने बैठ गए। हयाम कुछ बता रही थी जिस पर वो तीनों हंसने लगे और हंसते हंसते हयाम की नज़र एकदम इस्माइल पर गई। जिसने उसे नहीं देखा था वो जल्दी से टेबल के नीचे हो गई। क्या हुआ, वो दोनों फिक्रमंदी से बोली तो हयाम ने नफ़ी में सर हिलाया। बताओ भी क्या हुआ है? चलो चलो यहाँ से, वो जल्दी से वहाँ से उठकर भागी कि माला और वहाब को भी भागना पड़ा। और उन दोनों ने हयाम से बार बार पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसे डर था बात अम्मी तक पहुँच जाएगी। साथ रात में आया तो उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। माला उसे बेड पे बैठी देखने लगी। वो मानी कह रही थी कि मैं भी आपके साथ चल लूँ, वो बोली तो साथ मुस्कुरा दिया। वीज़ा नहीं है तुम्हारे पास? वो कह रही थी कि वो बनवा देंगी। तुम जाना चाहती हो? वो उसकी उजलत देखकर मुस्कुराया। हाँ, माला ने कहा तो साथ ने उसके गाल को थपथपाया। चलो मैं कुछ करता हूँ लेकिन इतनी अर्जेंट कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें एक हफ्ते में ही बुला लूँगा। वो उसके साथ बैठ गया। लेकिन लेकिन ये क्या? लेकिन ये कि अब तुम अपने प्यारे हाथों से मुझे कॉफ़ी देने वाली हो। वैसे भी लगता है आसमान खूब बरसने वाला है। साथ ने बाहर बालकनी में देखा। जी अभी लाती हूँ, वो मुस्कुरा कर उठी और बाहर निकल गई। रियाज, मैं कह रही थी हफ्ते तक जहान आ जाएगा तो हफ्ते वाले दिन तक पासपोर्ट बनवाया जा सकता है। अर्जेंट? ये मनहूस शक्ल चली जाए यहाँ से, मेरे बच्चे पर से इसकी मनहूसियत का साया हट जाएगा। अब जहान कुछ नहीं कर सकता। उनकी शादी को तीसरा हफ्ता होने वाला है। उन्होंने किताब का पेज बदला। मालूम नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। नगी ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान एकदम घुट सा गया था जैसे खूब बरसने वाला हो। तुम ज़्यादा सोच रही हो। जवान कौन है, वो कहीं और दिल लगा लेगा। और हयाम बहुत प्यारी बच्ची है, रियाज बोले।
آپ پلیز کچھ کریں، مالا کا ویزا لگوا دیں۔ بہت ارجنٹ، ویزا بھی 7 دن سے پہلے نہیں لگے گا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہارے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں ہم لوگوں نے۔ وہ پھرپھرائے گا ضرور لیکن کچھ کر نہیں سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ساری عمر کی تکلیف سے بچانا مقصد تھا اسے۔ اچھا اتنا نہ سوچو۔ میں پھر بھی نہیں، پھر بھی کچھ کریں کہ مالا ساتھ کے ساتھ ہی چلی جائے۔ میں اس انتظار میں ہوں کہ ساتھ کے ہاں کوئی خوشخبری کی خبر آ جائے، لیکن مجھے علم ہے کہ بہت جلدی یہ سب سوچ رہی ہوں میں، لیکن وہ خبر آئے گی تو تم دیکھنا جہان اور مر جائے گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے؟ میرے بچے کے دشمن مرے؟ اس قسم کے الفاظ بول کے میرا دل نہ پھاڑے۔ نگین بگڑ کر بولی۔ ریاض چپ ہو گئے۔ مجھے علم ہے، مجھے تو معلوم ہے، تب بھی خوفزدہ ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا، مالا کو بھیج دیں یہاں سے۔ نگین کی آنکھیں بھر آ گئی۔ ریاض نے اس کی جانب دیکھا تو وہ سر ہلایا اور فون اٹھا لیا۔ اس رات بارش نہیں برسی، حالانکہ سب کو لگ رہا تھا بارش کو خوب ہوگی۔ اسلام آباد کا موسم خوبصورت ہی چل رہا تھا۔ کچھ دنوں میں ساتھ جانے والا تھا، تبھی مالا کو لوگ ڈرائیو پر لے گیا تھا۔ جبکہ مالا اور ساتھ کے جانے کے بعد اور گھر میں جہان کی آمد محسوس کر کے ہر روح ایسی بے چینی کا شکار تھی کہ وہ کیا کرے گا۔ لیکن تو سارا دن یہ سوچنے میں نکال دیتی کہ وہ اپنے بیٹے کو سنبھالے گی کیسے۔ روحا نے سالم کے آگے چائے کا مگ رکھا۔ بارش ہو رہی ہے باہر؟ سالم نے اس کی صورت دیکھی، وہ پہلے سے زیادہ ویک ہو گئی تھی۔ جی، لیکن عجیب موسم ہے، کچھ بے چین سا، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ تمہاری زندگی میں اس سے زیادہ غلط کیا ہو سکتا ہے؟ سالم نے تنزیہ نگاہوں سے اسے کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ جی، اس نے کہا۔ تمہارے بھائی سے بات ہوئی تمہاری؟ سالم نے وہی سوال دہرایا۔ میں انہیں منا لوں گی، تو اتنی تاخیر کیوں کر رہی ہو؟ جاؤ، بیٹھ جاؤ اس کے سر پر اور بات بنوا کر لاؤ، سالم نے سختی سے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ طلاق دیں گے تو آپ کو بھی دینی ہوگی۔ روحا نے بلال کا پیغام ڈرتے ڈرتے دیا۔ ذلیل سمجھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ اس کی آوارہ بہن کو اپنے گھر کی چھت کے نیچے رکھ رکھا ہے۔ اسے کہو اس بات پہ شکر کے سجدے کرے۔ دنیا معاشرہ دلہن کی تبدیلی کا گواہ ہے، اور تمہاری طلاق دے کر بدنامی اپنے سر پہ ڈال لوں؟ ہاں؟ اس کے اچانک چیختے ہی روحا نگاہ جھکا گئی۔ میں انہیں کیسے قائل کروں؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، جیسے اپنے عاشقوں کو کرتی ہوگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کوئی عاشق نہیں تھا۔ وہ رو پڑی۔ ہاں، بگیڑو تو میری بہن ہے۔ اچانک وہ اپنے لفظوں پر ہی چپ رہ گیا، اور روحا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ معلوم نہیں کیا سوچی تھی اسے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپی جیسی نہیں ہوں۔ سالم نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ وہ ایک نگاہ اس کی آنسوں سے تر آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس کا لہجہ ایسا تھا ابھی چیر کر رکھ دیتا۔ روحا دور ہوگی۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ دانت پہ دانت جما کر بولا۔ فون کرو، پاؤں پکڑو یا کچھ بھی، طلاق نامہ میرے پاس آنا چاہیے بس اب۔ حکم دے کر وہ اپنے لیپ ٹاپ میں پھر سے لگ گیا، جبکہ روحا باہر نکل گئی۔ وہ باہر نکلی تو آنسو پہنچنے پڑے، کیونکہ بخت اور رینا باہر آ چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے؟ بخت ماں کو خود سے لگائے بے حد خوش تھا۔ اینا کچھ شرمائے سے کھڑی تھی۔ میرا بیٹا آ گیا واپس، خیر و عافیت سے، یہی سرپرائز ہے۔ عافیہ نے اس کی پیشانی چومی تو بخت مسکرایا۔ بس آپ کے بیٹے کا بچہ بھی خیر و عافیت سے آ جائے، اب یہ دعا کرنی ہے آپ نے۔ بخت کی بات پر عافیہ ایک دم حیران رہ گئی۔ ہیں بخت، تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ خوشی سے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بخت نے سر ہلایا۔
یا اللہ تیرا شکر ہے، تم سچ بتاؤ، ہٹو تم بتاؤ اینا، یہ تو مذاق بھی کرتا رہتا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے؟ عافیہ نے اینا کے بازو پکڑے۔ جی، وہ مسکرا دی۔ یا اللہ، وہ بے ساختہ ہنس دی، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ بس تمیز نہیں، لڑکی کے قدم بھاری تھے اور تم اسی لیے گھوم رہے ہو۔ عافیہ کو غصہ آ گیا۔ نگین بھی عافیہ کو دیکھ رہی تھی، ساجدہ البتہ مسکرا رہی تھی۔ حیام بھی ایکسائٹڈ سی تھی اور وہاں بھی مسکرا دی۔ حیام تو اینا کے گلے لگ گئی۔ تم کیوں کھڑی ہو اینا؟ بیٹھ جاؤ، اب بہت احتیاط کرنی ہے تم نے، سمجھی ہو؟ بس آنا جانا کہیں نہیں۔ عافیہ خوشی میں ہر اختلاف بھلا چکی تھی، جبکہ اینا کو تو یہ معجزہ لگ رہا تھا۔ بس کہا تھا نا میں نے، امی بہت خوش ہوں گی۔ وقت مسکرایا جبکہ اینا بھی مسکرا دی۔ حنین بھی وہاں آ گئی۔ ارے گڑیا! وقت نے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگا لیا اور حنین، جس کے دل پر اتنا وزن، اتنا بوجھ تھا کہ وہ وقت کے گلے لگتے ہی رو پڑی۔ وقت کی پیشانی پر بل ڈلے۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے سوال پہ حنین دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وقت فکر مند تھا اور باقی سب لب دبائے حنین کو دیکھ رہے تھے۔ سعد بھائی اور مالا کی شادی کرا دی ان لوگوں نے۔ بھائی! حنین کی بات ہی یا کوئی بم جو اس کے سر پہ پھٹا تھا۔ آنکھیں دنگ، منہ کھلا رہ گیا اور حنین نے پھر سے وقت کے سینے پہ سر رکھ لیا۔ کیا؟ وقت کو لگا اتنا بھرپور مرد ہونے کے باوجود وہ اپنے قدموں پر ہل سا گیا ہو۔ اینا جھپکے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی سچ ہے؟ وقت نے کچھ دیر بعد ماں، چچی اور باقی سب کی سمت دیکھا۔ عافیہ نے بھی نگین کو دیکھا جو سر ہلا گئی۔ وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ اس نے خود کو ہمت دی۔ ہاں کرا دی، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے حنین نے معلوم نہیں کس بات کا غم اٹھایا ہوا ہے۔ نگین نے ذرا غصے سے اسے دیکھا۔ 3 ہفتوں کا سن کے وقت کو لگا وہ اور بھی کمزور پڑ گیا ہو۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ دیر بعد شدید غصے کی حالت میں اس نے سر اٹھایا۔ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے یہ؟ ہاں؟ آپ لوگوں نے جہان سے پوچھا تھا؟ جہاں تو گھر پہ تھا ہی نہیں۔ چاچو نے جہان کو جان بوجھ، پاپا بھی شامل تھے اس کھیل میں۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی، اچانک اس کے باپ اور چچا نے جہان کو شہر سے کیوں نکالا، جبکہ وہی کام ان کا مینیجر بھی کر سکتا تھا۔ وقت! بس اس نے ماں کو ٹوکا۔ مالا جہان کی تھی۔ وہ گرایا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے نفرت مول لے لی چچی ہے۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ وقت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کو کھری کھری سنائے۔ اور تم جو رو رہی ہو، ایک فون کال نہیں کر سکتی تھی؟ وہ حنین پر بھی دھارا۔ مجھے سب نے روکا تھا، میرا موبائل لے لیا، پورے 4 دن پی ٹی سی ایل بند رہا گھر کا۔ حنین نے کہا تو وقت سر تھام گیا۔ بہت غلط کر دیا آپ لوگوں نے، بہت غلط۔ وہ غصے سے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ری ایکشن دیکھ کر سب خاموش کھڑے رہ گئے۔ جاؤ بیٹا، تم بھی جاؤ، آرام کرو، عافیہ بولی تو نگین نے عافیہ کی سمت دیکھا۔ آپ کو بڑی پیاری ہو رہی ہے بہو، لیکن ذرا طنزیہ لہجے میں بولی۔ ہاں، کیونکہ میرا بیٹا خوش ہے۔ عافیہ کے الفاظ میں بھی طنز گھل گیا۔ نگین نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہاں جاؤ سب پاگل، میرا بیٹا ہے جہان، میرا غرور ہے، میں اسے اس منحوس کے حوالے کر دیتی؟ وہ چیخی جبکہ سب ادھر ادھر ہو گئے۔ ساجدہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ دیکھو ذرا، ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے میں مجرم ہوں، میں اپنے اولاد کا بھلا نہ سوچوں؟ نگین تلملائی جبکہ ساجدہ سر ہلا گئی۔ بارش تو مچل مچل کے آج رات برستی تھی۔ بجلی کی کڑک چمک دہشت زدہ تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی بارش کا زور کم نہیں ہو رہا تھا۔ مالا بالکنی کے نزدیک بیٹھی پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتی مسکرا رہی تھی، لیکن بجلی کی کڑک پر کچھ کنفیوز بھی ہو جاتی۔
اچانک لائٹ چلی گئی۔ ساتھ واش روم سے نکلا اور بالکل اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ میں چلا جاؤں گا تو مس کرو گی مجھے؟ ساتھ کے سوال پہ مالا مسکرا دی اور سر ہلایا۔ پھر تو تمہیں ساتھ لے جانا چاہیے۔ کی ہے میں نے بات، آئی ہوپ کام بن جائے ورنہ وزٹ ویزا لگ جائے گا، وہ بولا تو مالا سر ہلا گئی، ایکسائٹیڈ ہوگی۔ یعنی ہم کل چلے جائیں گے؟ ہاں نا، وہ ہنس دیا۔ بارش کا شور اتنا تھا کہ جہان عالم کی گاڑی اندر آئی تو بے آواز سی لگی۔ اس نے ذرا تھک کر آنکھیں کھولی اور عین نگاہ اوپر کی سمت اٹھی۔ یہ کون تھا جو ان کے گھر میں رومانس چھاڑ رہا تھا؟ وہ پہچان نہیں سکا کیونکہ چاروں سمت اندھیرا اور بارش کا زور اتنا تھا کہ نظر ہی مشکل سا آ رہا تھا۔ اسے علم تھا بخت اور اینا تو گھر پر ہے ہی نہیں۔ کل ہی بخت نے بتایا تھا انہیں 2-4 روز اور لگیں گے۔ سری چھتری نہیں یار، خیر ہے، ایسے ہی دل نہیں کر رہا۔ اس نے تھکان سے گردن ادھر ادھر ہلائی اور باہر نکلا تو اب بھی وہاں عکس تھا۔ وہ بارش میں کھڑا تھا، جہان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو اتنے واہیات ہیں نہیں، اور چاچو سے مجھے یہ امید نہیں، اور اگر چاچو ہیں، یہ تو لعنت ہی ہے۔ ہمارے سامنے تو بندے کا ایٹیٹیوڈ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ مکمل بھیگ گیا تھا۔ اچانک بجلی پورے زور پہ کڑکی اور جہان مارے تجسس کے پھر اس بالکنی میں دیکھ گیا، لیکن قسمت فی الحال اسے کچھ دکھا نہیں رہی تھی۔ وہ شانہ جھکا کر اندر آ گیا۔ اتنا اندھیرا؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور سیدھا کچن میں جھانکا۔ اس کا غصہ ان کچھ دنوں میں بالکل ہوا ہو گیا تھا۔ اس نے موبائل کی روشنی جلائی اور دیکھا کچن خالی تھا۔ حیرانگی تھی مالا کچن میں نہیں تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر ابھی کسی کو بلاتا ہی کہ لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ تھینک فل چھت کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ماں، اس نے ماں کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ جہان عالم گھر میں آئے اور استقبال کے لیے کوئی بھی نہ ہو۔ اتنی بھی رات نہیں ہوئی تھی کہ سارا گھر ہی سو جاتا۔ اماں، اس نے دروازہ بجا ڈالا اور نگین ایسے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے اس نے دروازہ کھولا تو ریاض بھی اٹھ گئے۔ جہان، نگین نے اسے دیکھا، اس کا جوان توانا بیٹا حسن جس پر آخر تھا، اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ تم تو مکمل بھیگ گئی ہو، نگین نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ اینی ویز، مالا سے کہیں ایک کافی گرم گرم بنا کے مجھے دے جائے، اور مالا ہی، اس نے یاد دہانی کرائی۔ بیٹا میں بنا دیتی ہوں۔ ریاض صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نہیں، مالا ہی بنائے گی، اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے، وہ تیویاں چڑھا کر بولا۔ تیز بارش ہے، وہ تو اپنے پورشن میں ہے۔ آپ کو بڑا خیال آ رہا ہے؟ وہ ہنس دیا۔ نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہ میں بنا دیتی ہوں، تم چلو میں لے آتی ہوں۔ اسے دیکھے پورے 3 ہفتے ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، ہوٹل کی بیکار کافی پی پی کر اپنی ہر صبح بدمزہ کی ہے میں نے۔ اختلافات کل صبح۔ ابھی تو اسے بھیجیے، ذرا دل کو چین آئے، وہ آنکھ دبا کر بولا اور مسکرا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مالا کافی نہیں لائے گی؟ تمہیں مجھ سے بنوانی ہے تو بتاؤ، نگین نے لہجہ مضبوط کرنا چاہا۔ عافیہ بھی کچھ کرنے نکلی تھی، وہیں رک گئی۔ اس نے دعا کی حنین کو نہ پتہ چلے جہان آیا، یہ بات تو نگین بھی چاہتی تھی۔ مالا کیا ہو گیا؟ ماں کیا ہو گیا یار؟ فی الحال تھکا ہوا ہوں، کہاں نہ کل صبح کنٹینیو کریں گے اختلافات کو۔ ابھی تو بھیجیے اسے، وہ عاجز سا بولا۔ کہا نا جہان، ضد نہ کرو۔ ایسے کیسے؟ وہ غصے میں آ گیا۔ جہان، نگین نے برہمی سے روکا۔ چچی، جہان بھائی کو سچ کیوں نہیں بتا رہی ہیں آپ؟ حنین کی آواز پر نگین نے اوپر دیکھا۔ آرام کرنے دو میرے بیٹے کو، نگین نے تپش سے کہا۔ آرام چھیننے والے آرام کی باتیں کرتے اچھے نہیں لگتے۔ حنین، جہان نے حنین کو ٹوکا۔ ماں کے بارے میں تو وہ کچھ غلط نہیں سنتا تھا۔ دشمنی کی ہے انہوں نے آپ سے، آپ ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔
اس کے 3 ہفتوں کا غصہ آج نکل آیا تھا۔ حنین کی آواز پر جیسے سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ بخت اور رینا بھی باہر آ گئی، جبکہ رحاب بھی۔ وہ تو خیر سوئی ہی نہ تھی۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے؟ جہاں نے ماں کی سمت دیکھا۔ کچھ نہیں میرے چاند، میرے لال۔ جاؤ تم، میں مالا کو بھیجتی ہوں۔ واہ چچی، واہ سیریسلی؟ کیسے بھیجیں گے ہم مالا کو؟ چلیں بلا لیں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، میں بلا لیتی ہوں مالا کو۔ کہاں سے بلاؤں؟ کہاں سے بلا کے لاؤں؟ اس کے پورشن سے؟ حنین کس بیہیویئر میں بات کر رہی ہو؟ جہان بخت اور رینا کو دیکھ کر حیران سا ہوا اور آنکھیں میں حنین کو جھڑک گیا۔ حنین نے توجہ نہیں دی۔ بتائیں چچی، مالا کے پورشن سے بلا کر لاؤں یا سعد بھائی کے کمرے سے؟ وہ ایک لفظ چباتی بولی۔ جہاں نے حنین کی سمت دیکھا۔ آپ کو جان بوجھ کے انہوں نے شہر سے باہر بھیجا تھا جہان بھائی، تاکہ پیچھے سے مالا اور سعد بھائی کا نکاح کرا دے۔ اور نکاح ہی نہیں، 3 ہفتوں سے مالا اور سعد بھائی شادی شدہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ حنین کے الفاظ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہے تھے۔ بارش کا شور اتنا لگ رہا تھا، پھر بجلی کی کڑک۔ اگر ایک بھرپور توانا جوان مرد اپنے قدموں پر لڑکھڑا جائے تو کتنا قابل رحم لگتا ہے۔ بس وہی شکل جہان کی تھی۔ وہ سمجھنا بھی چاہ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ارد گرد سب تماشائی بنے ہوئے تھے، سب اس فیصلے میں شامل تھے، لیکن اس وقت ایک ایک شخص اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ جج تھا اور پھانسی کا فیصلہ سنا دے گا۔ گہری خاموشی اور بارش کا مچلتا ہوا شور، جیسے وہ بھی پاگل پن کی انتہا تک پرسنا چاہتی تھی۔ نگین کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ جہاں نے ایک قدم پیچھے لیا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا قدم لیتے وہ لون میں نکل آیا۔ اس نے اوپر بالکنی کی سمت دیکھا۔ یہ سعد کی ہی بالکنی تھی۔ بجلی زور سے کڑکی اور 2 چہرے نمایاں ہوئے۔ اس کے گالوں پر ہونٹ رکھے سعد کھڑا تھا، وہ مسکرا رہی تھی، اور نیچے تیز برستی بارش میں بھی کسی کے دل سے آگ نہ بجھے ایسی سلگنے لگی تھی۔ بارش بٹوں کی طرح اس پر برس رہی تھی، بجلی پاگل پن میں کڑک رہی تھی۔ اوپر کھڑے دونوں وجود کی آنکھیں بند تھیں۔ نگین فکر سے دل تھام گئی۔ بارش تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا۔ جہان بخت اترا اور اسے جھنجھوڑا۔ بخت نے بھی اوپر دیکھا۔